پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم کہہ دو کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات کے تعین کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی تقوی اختیار کرے، لہٰذا گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان کو جہاں پاؤ قتل کرو اور اس جگہ سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، اور مسجد الحرام کے نزدیک ان سے قتال نہ کرو جب تک کہ وہاں وہ تم سے لڑائی نہ کریں، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان کو قتل کرو، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ مٹ جائے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہ ہو۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہوگا، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے، لہٰذا جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالی پرہیزگاروں ہی کے ساتھ ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کی روش اپناؤ، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حج و عمرے کے ارکان کو اللہ کے لیے پورا کرو، لیکن اگر تم گھیر لیے جاؤ تو جسے جو میسر ہو وہ قربانی کر دے، البتہ سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ سر منڈوا لے اور فدیے میں صوم رکھے یا صدقہ دے دے یا قربانی کر دے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو حج تک عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے تو اپنی سہولت کے مطابق قربانی کر دے، اور جو کچھ نہ پائے تو دوران حج 3 دن کے صوم رکھ لے اور 7 دن کے واپسی پر رکھ لے، اس طرح یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد الحرام کے قریب رہائش پذیر نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔